ناظرین، وقت نیوز کے پروگرام دیوان عام میں میں ہوں آپ کا میزبان اصغر شاد۔ ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی ایک اچھوتا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ میرے تمام پروگرام جو کہ آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتے رہے، وہ تمام کے تمام پاکستان کی سرزمین پر ریکارڈ کیے گئے اور ٹیلی کاسٹ کیے گئے، لیکن آج کا میرا یہ پروگرام آزاد کشمیر، جسے پاکستان کی شارک کہا جائے گا، وہاں کی ایک منفرد تاریخ رکھنے والی تحصیل ڈڈیال میں منعقد کیا گیا ہے۔ میرے ہمراہ آج پینل پر 4 معزز شخصیات موجود ہیں، میں جن کا تعارف آپ سے کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان ہیں جناب چودھری خالد محمود، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ڈڈیال۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب خواجہ محمد نذیر، ڈویژن صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، اور یہ سابق ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں یہاں کی بلدیہ کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی زمان راجہ ایڈوکیٹ، سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور میرے چوتھے مہمان ہیں جناب محمد لطیف ثانی، چیئرمین رابطہ کمیٹی لبریشن لیگ آزاد کشمیر۔ بتائیے کہ کہاں پہ خامی تھی کہ وہ جماعت جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بہت بڑا علمبردار تھی اور اس نے طویل عرصہ حکومت کی، وہ آج نظر نہیں آتی یہاں پہ؟ بات یہ ہے جی کہ اس میں جو جس طرح کے پاکستان کے پرابلمز ہیں، یہاں بھی وہی پرابلمز تھے۔ ہم موروثیت کی بات کرتے ہیں، ہم ساتھی تو حسین کے ہیں لیکن یزیدیت کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا فلسفہ ہو کہ میرا بیٹا ہی میری جگہ، میں کوشش کروں گا میرا بیٹا میری جگہ لیڈر بنے۔ اس قسم کے اس ملک کے مسائل ہیں، وہ بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا اشارہ زرداری صاحب کی طرف؟ جی، زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کرپشن کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں وہ پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کوئی دوستوں کی جو ہے یہ دل آزاری نہ ہو، میں کوئی لحاظ نہیں رکھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا المیہ صرف زرداری صاحب نہیں ہے۔ زرداری صاحب کو بھٹو صاحب کے خاندان تک پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ بھٹو صاحب کا نام میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اسمبلی کے فلور پر میں نے کہا تھا کہ پاکستان بنایا قائد اعظم نے، کسی صوبے کے لوگوں کا یہ جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی تحریک میں حصہ نہیں تھا۔ قائد اعظم نے، کسی سے نے پوچھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے می، مائی سیکٹری، کے خورشید تھے ان کے سیکٹری، اینڈ مائی ٹائپ رائٹر، اور ان کے متعلق مسلم لیگیوں کے متعلق کہا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، مسلم لیگیوں کے متعلق کہا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی سیاست تھی، آپ ان کی طرف دیکھ کر جو ہے یہ قائد اعظم کا فرمان ہے، جی فرمان ہے، یہ ہے، یہ تو ریکارڈ پہ، یہ تو ریکارڈ پہ، یہ بھٹو صاحب کی بات ہے۔ بھٹو صاحب نے ہی اس ملک کو ایک درست لائن پر چلایا تھا۔ بھٹو صاحب کا جو کام تھا وہ اگر چلتا رہتا تو یہاں پر نہیں۔ مجھے صرف ایک سوال کا، پاکستان کا کوئی دانشور مجھے اس سوال کا جواب دے دے کہ 77 کے مارشل لا کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، ضیاء الحق کے آنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ کہ ضیاء الحق نہ ہوتا تو ایران آپ کو میرے پاس نہ ہوتی، یہاں میرے بچوں کے پاس نہ ہوتی، کلاشنکوف یہاں پر نہ ہوتی، یہ مذہبی انتہا پسندی یہاں پر نہ ہوتی، یہ جو ہے یہ ڈرون حملے یہاں پر نہ ہوتے، یہ فرقہ واریت یہاں پر نہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد جو 99 کا مارشل لا تھا وہ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ جو خود کش حملہ آور ہیں یہ نہ آتے، یہ جو دہشت گردی ہے یہ نہ آتی، اور جو آپ غلام بن گئے ہیں امریکہ کے وہ آپ نہ بنتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواجہ نذیر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ عالم صاحب جڑا گریڈ سٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دور جتا ہے، اس نے بنیاد رکھی گئی سی 99 وچ۔ پل جڑا پیپلز پارٹی نے دور وچ سونا تعمیر ہویا، سونے دور تو پیسے کڑی نسی گیٹ سے دوواں نہیں بنایا۔ ڈیم ٹھہر میں نہیں بولا، آرام سے سنتا رہا ہوں۔ ڈیم کا مسئلہ وہ آپ کا مسئلہ تھا، کیا حال اس کا ہوا؟ آج لوگوں کو جو پیسے نہیں مل رہے، جو ان کی مالکیت تھی وہ نہیں ان کو مل رہی ہے، کیوں نہیں ملی؟
These are your problems. نہیں چلے Grades, yes, گورنمنٹ ڈگری کالج کے بعد, سرکاری افسال کے بعد, yes, اس کے پیپر آن ہوئے. آج بھی دیکھو وہ کاغذ دیکھو. ہاں, yes, 99 پل. نو پیپر ورک اس کا ہوا 99 کے اندر. آج بھی آپ جا کر کے دیکھو. ہاں, گورنمنٹ آفیسز میں. بات یہ ہے نا, کس وقت تیار ہوا آپ یہ بتائیں, پل کس وقت تیار ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران؟ آپ میرے عزیز ہیں, یو آر ناٹ الیکٹڈ پرسن, بٹ آئی ایم ناٹ الیکٹڈ, بٹ فار یو ٹو سٹ Selected. there, for you to sit there and condemn the whole situation and the whole scenario upsets the whole system. Upsets the whole system. You're my elders, but for you to sit there and for you to condemn a system, you came as a minister. As a minister, what was done? میں نے دیا آپ کو گریڈ اسٹیشن, میں نے آپ کو دیا. No, 99 کے اندر بڑی سڑک میں نے آپ کو دی. آپ کے نو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. No. زمان چوک میں نے آپ کو دیا. کون؟ یہ گندا محلہ تھا, میں نے اس کو زمان چوک بنایا. کیسے آپ نے زمان چوک تو سن 67 میں بنا؟ آپ نے کہاں سے اس کو بنایا؟ میں نے اس کو بنایا, میں نے اسٹیبلش کیا. کیسے صاف؟ میں نے بنوایا. مجھے تو نہیں پتا تھوڑا چلا. بتائیں جی ان کو, آپ نے یہ کیسے سارے کام میں نے کروائے جناب. آپ نے کروائے تو پھر آپ کیوں نہیں حکومت میں اس وقت؟ یہ ساری محفل ادھر بیٹھی ہے نا, یہ کام سارے خواجہ نذیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں. آپ نے اگر کہ جب کام وہ کرائے تو why you know ٹرانسفارمر, تو میں نے ان کو فون کیا. یہاں کے لوگ تو بہت میں نے اچھے ہیں, کہا میں نے کہ دیکھا یہ کہ ٹرانسفارمر بدلیں گے, آپ اس پر جلوس نکالیں. ڈڈیال کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں یہ نہیں ہے, یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آج کا جو آپ کی محنت ہے, آپ کا جو یہ پروگرام ہے, اس کو تحسین اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ عوامی مسائل کے لیے یہاں پہ مداح سرائی کے لیے نہیں ہے. کوئی لاہور کی تعریفیں کر رہا ہے, کوئی سندھ کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ ملک لٹ چکا ہے, لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور سندھ بھی تو میں کہتا ہوں اس ملک کا حصہ نہیں ہے, یہ کشمیر ہے, وہ پاکستان ہے. نہیں کشمیر پاکستان. اب ایک بات سن لیں میری, میں بتا رہا ہوں بات تو سنیں. یہ ہوں گے لبریشن لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم UN کی قراردادوں کے مطابق میں پوچھنا. This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم, ایک حفاظت, ایڈوانس لائف بوائے. کو نہیں پتا. میں بتا رہا ہوں اسف علی زرداری صاحب, جی بالکل. آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ بتائیں جی. بتائیں, یہ سب بتائیں, آپ بتائیں. سردار یعقوب. 2 پریزیڈنٹ ایک ملک کے کبھی ہوئے؟ او خدا کا واسطہ ہے, پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے. بات سنیں, بات پوری سنیں. پاکستان ہمارا ایمان ہے, پاکستان ہماری جان ہے. پاکستان کے لیے ہم پاکستانی سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. یار کیا عجیب بات کرتے ہو, فضول بات مت کرو. ایک منٹ. پاکستان یار بات پتہ نہیں کیا, یا تم جاؤ نعرے لگاؤ ان کے. آپ بات, مجھے بات ختم کرنے دیں. پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے, پاکستان ہماری دھرتی ہے. یہ جو لوٹے بنے ہوئے ہیں, میری سن لے بات, یہ جو لوٹے بنے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں, میں ایک کشمیری ہوں, میری وطنیت ہے, میرا ملک ہے, میری پہچان ہے. ہم پاکستان کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستانی نہیں کر سکتے, مگر اپنی آزادی, اپنے تشخص اور اپنی شہادت پہ نہیں. یہ بک چکے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سوال کریں مجھ سے, میں جواب دوں گا. اچھا آپ نے وہ بات کی ہے جی جو 3 دن پہلے سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے سینٹ میں کی جی کہ جی آزاد کشمیر ایک علیحدہ ملک ہے. Yes. اس کا صدر اور علیحدہ ہے, Yes. وزیر اعظم علیحدہ ہے, اس کے وزراء کیبنٹ علیحدہ ہے. Yes. تو آپ اس سے اتفاق کریں. میں 100%. محترمہ بینز بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر کشمیری تیسرے آپشن پر جانا چاہتے ہیں, خود مختار بھی رہنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. منگلا ڈیم کے بارے میں میرے دوستوں نے بات کی, تو یہ منگلا ڈیم دوسری دفعہ ہم اجڑے ہیں اس خطہ میں. اور پھر ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا, یعنی اسے منگلا ڈیم پیکج بولتے ہیں. اس پیکج کے تھرو ہمیں یہ پل ملنا تھا جو گورنمنٹ پاکستان نے دیا. یہ دورایا سڑک ملنی تھی جو نہیں ملی آج دن تک, دان گلی سے لے کر میرپر تک. گریڈ اسٹیشن یہ بھی ہمیں نہیں ملی. اور پھر جو تیسرا گریڈ اسٹیشن تھا, چونکہ وہ کمپلیٹ ہوا. جہاں تک معاوضوں کا تعلق ہے, معاوضوں کے بارے میں میرے دوست نے کہہ دیا ہے کہ وہ معاوضے ہمیں واپڈا والوں نے اس معیار کے مطابق نہیں دیے جو ہمیں حق بنتا تھا. وہ اس لیے کہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 2700 روپیہ اسکوائر پر فٹ,
تو ہمیں دیا گیا 350 450 اسکوائر پر فٹ کے حساب سے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے بھائی کا ایک مکان 4 کنال میں تھا تو آج اس کو 10 مرلے کا پلاٹ دیا جا رہا ہے. وہ کیوں؟ نا انصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. یہ بھی وہ پلاٹ نہیں دیے جا رہے. تیسری جو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے کہی ہے کہ ایکٹ 74 کے بارے میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر لینڈ افسری ہوا کرتے تھے, ایک ہی آدمی یہاں پر گورن کیا کرتا تھا سب وہ اداروں کو. تو ایکٹ 74 جو ہے یہ میں ان لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کے ایچ خورشید صاحب کو, غازی ملت سردار ابراہیم صاحب کو, سردار قیوم صاحب کو, مجاہد اول کو, کہ انہوں نے بڑی تگ و دو کی یہاں پر ادارے قائم کرنے کے لیے. تو پیر صاحب کے بھی وہاں پر دستخط ہیں. تو وہ چونکہ ہم نے لیا وہ ایکٹ لیا, اس ایکٹ میں کیا تھا کہ ہمیں پارلیمانی نظام دیا جائے. پارلیمانی نظام کے تحت ہم نے الیکٹورل رول کے تحت پارلیمنٹ اپنی ہے ہماری, وہ الیکشن کے ذریعے آتی ہے, صدر الیکشن کے ذریعے آتا ہے, سپریم کورٹ ہماری اپنی ہے, ہائی کورٹ ہماری اپنی ہے, اور تمام ادارے اپنے ہیں. کیونکہ ہمیں جو گلا ہے یہ ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ادارے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے, یہ سب ادارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے ہماری ڈیولپمنٹ بھی رکی اور پھر لوگوں کو تقسیم بھی کیا گیا. ضلعوں کے اندر ضلعوں کو ضلعوں سے لڑایا گیا, تحصیل کو تحصیل سے لڑایا گیا, اور لوگوں کو تمام لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا, یعنی جس سے ہماری آزادی کو نقصان پہنچا. خالد صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, ابھی جتنی گفتگو ہوئی ہے عوامی مسائل کے اوپر بات ہوئی ہے, تحریک آزادی کشمیر کے اوپر بات ہوئی ہے, متاثرین منگلہ ڈیم کے اوپر بات ہوئی ہے, کیا آپ کو کوئی نئی انفارمیشن آپ نے لی ہے, ملی ہے؟ اگر ملی ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو مستقبل میں کیا کرنا ہے کہ یہ سارے لوگ آپ سے سیٹسفائیڈ ہوں؟ ویل آئی تھنک جو میرے متعلقات ہے وہ تو تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی وہاں یو کے اندر ایم پیز کو لابی کرتے رہے, وہاں ہمارے لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو لابی کرتے رہے. تو یہاں میرے خیال میں دوستوں کو ایک جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو جو ہے ہم ایجوکیٹ کریں گے اس سسٹم میں, اور ان کا تعاون اور ان کی سپورٹ اس سسٹم میں ہمیں چاہیے ہوگی. تو ایک اس کو اور مضبوط کرنے کا ہمارا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کے ناطے پہ چلیں. کیونکہ یہاں میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ہمارا سب سے بڑے جو ڈویژن یہاں بنے ہوئے ہیں, ایک کوئی ملک صاحب ہیں, کوئی چوئی صاحب ہیں, کوئی رائے صاحب ہیں, کوئی خواہ صاحب ہیں. سو پہلے تو ہم لوگ اس برادری طبقے کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, تو اس سے پر ہم نکلتے ہیں, پھر آگے مذہبی طبقے میں ہم جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, وہاں سے ہم نکلتے ہیں تو حلقے میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. سو جب ہم باہر نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو ہم 130 132 فرقے میں چلے جاتے ہیں. سو میرا ایک ہی میرے لیے جو لیسن ہے یا جو میں اپنے دوستوں بھائیوں بزرگوں کو دے سکتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ جو ہے یہ جو برادریزم ہے اس کا کانسیپٹ توڑو, لیٹس موو آن ون وے آن دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیر از نو علاقہ کہ میں میر پر کا ہوں, وہ کوٹلی کا ہے, وہ بمبر کا ہے, یا وہ پنجاب کا ہے تو یہ سرحد کا ہے. ویئر آل پارٹ آف ون سسٹم. تو اگر اس سسٹم کو ہم چلائیں تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا. اور ہر آدمی کی یہ جوابداری ہے, چاہے وہ آفس میں ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے, کہ وہ اپنا اپنا حصہ ڈالے. یہاں میں نے یہ دیکھا کہ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے اپنی وہ کوٹھی 1 کروڑ کی تیار کرتے ہیں, باہر جو ہے 30,000 روپے کا کام ہوتا ہے, اس کو یہ کہ ہمارا کام بنتا ہے سب کو ایجوکیشن دینے کا. اور دوسری بات یہ آتی ہے اگر آفس کے اندر میرے لیے جو سب سے بڑی شوق تھی, میں آفس میں جب گیا تو میں نے صبح 9 بجے میں آفس گیا تو 10 بجے بجلی بند ہوگی. اچھا اندھیرا ہو گیا, میں سب آفس میں گیا تو اندھیرا پڑا ہوا تھا. تو میں نے سوچا بھائی کہ یہ کام کیسے چل سکتا ہے. سو پہلا کام میں نے کیا کہ UPS لگا دیا. دوسرا میں نے دیکھا کہ اداروں کے اندر ہمارے پاس ہم تو اسکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ کمپیوٹرز ہونے چاہیے, اداروں کے اندر نہیں ہے, انٹرنیٹ کنیکشنز موجود نہیں ہے, کہ کم از کم ہمارا وسائل نہیں ہے آپ کے پاس. سر وسائل تو میرے حال میں کمپیوٹرز کے لیے تو ہیں آفیسز میں, UPS کے سسٹمز کے لیے تو ہیں. اچھا چلیے اس موقع پہ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ان بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ان کے ادارے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں رشوت چلتی ہے. نہیں اور ڈیم کے بارے میں سر میرے ادارے میں رشوت چلتی ہے, میں سب کو گھر بھیج دوں. میں نے اپنے اسٹاف کو میرے آتے ہوئے شاد صاحب پہلی چیز میں نے اپنے اسٹاف کو جو بتائی ہے کہ مجھے
یہ نہیں چاہیے کہ کوئی آئے گا اور کسی کو ملنا ہے تو ہم اس کو بار بار بھیجیں گے. جیسے کوئی آدمی آتا ہے ہی مسٹ بی سین ٹو اسٹریٹ ہوئے. میں نے رجسٹر قائم کیا ہے جو ہمارے آفیسز میں نہیں تھے. میرے آپ آفیسز میں آئیں گے, وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کا نام لے گا, آپ کی پرابلم کا وہ پوچھے گا, جہاں آپ نے جانا ہے وہ آپ کو لے چلے گا. اگر میرے پاس بات ہے تو میرے آفیسز 24 آورز کھلے ہیں. الحمدللہ میرا سٹاف بھی بہت اچھا ہے کہ یہ صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیوٹی اپنی, تو پہلے 2 ہفتے تو میرے ساتھ یہ 9 بجے شام تک رہے. تو ابھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ویسے آفس آورز جو ہے 3 بجے تک ہیں. ہمارے آفیسز میرے سب سٹاف جو ہے اسٹیٹ آفیسر صاحب ہیں, چیف افسر صاحب ہیں, اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں, کلرک ہیں, دے ہیو آل اگریڈ ٹو اسٹے ٹل 5 o'clock. سو تاکہ ہم قوم کے کام کر سکیں. اور پلس میرے لیے ہر چیز جو جتنے بھی سیپریٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے سیکھنے کی بات ہے. میں اسکولوں میں بھی گیا ہوں, ہاسپٹل کا بھی اس کا بھی دورہ کیا ہے کہ کم از کم جو بھی ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ کے ہائی ویز جو ہے واٹر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ود آل دوز کہ کم از کم ان کے ساتھ ہم لیز کر سکیں. اور رات کو بھی 11:30 12 بجے میں باہر نکلتا ہوں دورے کے لیے پھر کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. سو ایٹ لیسٹ وی کین انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. بگیسٹ لیسن از دیٹ ہم آلویز یہ نہ ڈیوائڈیڈ ہو کہ یہ مسلم کانفرنس کا ہے, یہ جماعت اسلامی کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے. ہمارا آفس جو ہے یہ سب کے لیے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے مسلم کانفرنس کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. بگیسٹ پرابلم میں نے دیکھی یہاں یہ ہے کہ ایک بار حکومت بن جاتی ہے, پہلے بھی یہاں مسئلے مسائل کافی تھے, تو میں نے پہلے فنکشن میں یہاں سب لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جب کسی چیز کی دوڑ ہو تو ہر آدمی کا حق بنتا ہے. ان کا حق بنتا ہے سیٹ کے لیے, خادم سعود صاحب کا بھی حق تھا, ایوری بڈی. لیکن جب کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اللہ خدا را آپ سب متحد ہو, اس کی سپورٹ کریں, اس کو ٹینیور دیں, آپ اس کے ساتھ اس کے بازو بنے, تاکہ جب ہم سب اکٹھے ہوں گے ہماری جو ہاں اس کا رزلٹ اچھا ہے. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ 11 فروری کشمیر کے حوالے سے بہت اہم دن ہے, مقبول بٹ شہید کی برسی کا دن ہے. تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس دن عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جیسا کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہاں پہ طبقاتی نظام تعلیم جو ہے وہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہونا چاہیے, تاکہ ہر فرد جو ہے, ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسی تعلیم حاصل کر سکے. میں چاہوں گا کہ چاروں حضرات جو ہیں آپ اپنے اپنے تجربے کی روشنی پہ اس پہ مختصر کمنٹس کریں. یہ بالکل درست بات ہے. طبقاتی نظام جب بھی کسی بات پہ بھی طبقہ آ جائے گا تو اس میں ڈسکریمنیشن آئے گی, اور جب ڈسکریمنیشن آئے گی تو ایکویلٹی کی آپ سوچ نہیں سکتے. جو بچہ ایک ٹاٹ کے سکول میں پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک بچے کو ایسے کینورٹ سکول میں لے جائیں گے اور دونوں کا مقابلہ کریں گے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. بچے نے 100% درست کہا ہے, اور میرا بھی یہ ایمان ہے, میری یہ سوچ ہے کہ پریکٹیکلی کسی بات میں بھی طبقاتی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایسی بات ہونی چاہیے جس میں تمام کو یکجا موقع ملے اور انصاف ملے. خواجہ صاحب بھائی مساوی موقع ملنے چاہیے, چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو, اس کو موقع ملنا چاہیے اپنی جو صلاحیتیں ہیں بروکار لانے کے. دیکھیں ایک ینگ آدمی نے ایک ایسا پوائنٹ ریز کیا ہے جس کے اوپر سارے لوگ متفق ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان جو نسل ہے اسے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. نو بالکل نہیں. آپ بات کر رہے تھے طبقاتی نظام تعلیم. ہاں دے شوڈ بی ایکوالٹی. بچوں کے اندر ایکوالٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ امیر کا بچہ ہے چاہے وہ غریب کا بچہ ہے. دے شوڈ بی ون پلیٹ فارم, دے شوڈ بی نو ڈفرنس ایٹ آل. میرے لیے تو شوق تھا جب میں اسکول میں گیا, میں 1976 میں یہاں آیا تھا 2 مہینے کے لیے. تو امی مجھے لے کے اسکول میں نہ میں آتا رہا اس کے بعد, لیکن پہلی بار جب میں آیا کیونکہ میں 4 سال کا تھا جب گیا تھا, تو 9 سال کا تھا میں واپس آیا 5 سال بعد. تو یہاں امی تھے, تو امی نے داخلہ اسکول میں کرا دیا اسی وقت. ہالیڈے میں تو سمجھا ہالیڈیز تھے, تو وہاں گیا تو وہاں اس وقت ٹاٹ بھی موجود تھے. ابھی جب میں نے ہائی اسکول کا دورہ کیا, ڈریال ہائی اسکول کا, شرم کی بات یہ تھی 35 ایئرز آن بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹاٹ بھی نہیں. نو دیر واز. یہ تو سوسائٹی کے ساتھ اس میں شکوہ کرنا چاہیے. ہاں سو اس وجہ سے جو میرا جو پوائنٹ ہے کہ پارٹیز کو چھوڑیں, جب ایک جماعت آ جاتی ہے اس کے ساتھ چلو. اگر ایک انسان کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے, اسکولوں کے ساتھ تو چلو, ڈپارٹمنٹس کے ساتھ چلو. اگر ہم سب لوگ متحد ہوں تو میرے خیال میں کوئی بچہ اس تحصیل کے اندر یا ہماری بلدیہ حدود کے اندر بغیر تعلیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, نہ وہ بغیر ٹاٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی اور سب سے اپیل بھی ہے کہ ہم ایک کمیٹی قائم کریں گے جس کے اندر
ڈفرینٹ دوست ہیں یا ڈفرینٹ پارٹیز کے جو دوست ہیں اور ینگ جنریشن کی بھی، ان کو اس کمیٹی کے اندر لائیں گے اور ایک سسٹم کوشش کریں سیٹ اپ کرنے کے لیے کہ جہاں ہم ان کے لیے کمپیوٹرز پرووائڈ کریں اسکولوں کے لیے. یہ میری ڈریم ہے، میرا ویژن ہے کہ ڈڈیال کے اندر ہر بچے کا حق ہے وہ کہ نہ بلکہ تعلیم لیں لیکن ہی شوڈ بی اے کمپیوٹر ایکسپرٹ تاکہ ہم فردر پروگریس کریں. تھینک یو ویری مچ. جس بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، وہ سوسائٹی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. وہ شاید ہماری تنزلی کی یہی وجہ ہے. اپنی ایک فلسفی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بنیادی طور پہ سوسائٹی کے اندر جب تک جو ہے نا جس بھی سوسائٹی نے ترقی کی ہے اس میں سے جب تک طبقات نہیں ختم ہوئے ہیں اس وقت تک اس نے ترقی نہیں کی ہے. اور ہماری بدقسمتی بھی یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی واضح جو ہے نا وہ طبقات ہیں، اور ہم سب کو مل کر یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کم مکمل اگر نہیں ختم ہو سکتے ہیں اس طرح کا اگر خونی انقلاب نہیں آ سکتا ہے تو کم از کم اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں. اور ساتھ ہی شاہ صاحب پلیز میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں 2-4 صرف باتیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، باقی لوگوں نے کرنی ہے بات. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو حلقے کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں، کالجز کے مسائل ہیں، اسپتالوں کے اندر مسائل ہیں. ہمارے بے شمار جو ہے نا اس علاقے کے اندر ڈسپینسریاں موجود ہیں لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. یہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، یہ بہت اچھی بلڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چودھری یوسف صاحب کے ساتھ ہمارا 100 اختلاف صحیح، لیکن انہوں نے اپنے دور میں یہ جو کیا ہے بہت اچھی جگہ پہ انہوں نے کی ہے. بلڈنگ ہمارے پاس بہت اچھی موجود ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی وہاں پہ جو ہے آپریشن کی سہولت موجود نہیں ہے. لوگ ہمارے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور جب تک ہم راول پنڈی پہنچتے ہیں تو لوگوں کی جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کی ڈیتھ بھی بیچاروں کی ہو جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا جو ہے نا آگے مجھے جانے دیں کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت جو بڑے ایشو ہیں ان میں ایک تو بڑا ایشو ہے ہمارا یہاں پہ ہمارے سب ڈویژن کے اندر ہمیں شناختی کارڈ کی سہولت موجود تھی. جب نادرا کا دفتر بنا تو وہ سہولت ہم سے چھین لی گئی. وہ ہمیں یہاں سے بجائے ہمیں میرپور جانا پڑا. میرپور سے ہم وہاں سے جناب شناختی کارڈ کا اجرا ہوتا ہے. اب دوبارہ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومتوں کی بے حسی ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کے لیے، جبکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ جو ہمیں سہولت موجود تھی ہمارے علاقے کے اندر موجود تھی وہ ہم سے چھین لی گئی ہے اور ہمیں سفر کرنا پڑا، ہمیں میرپور جانا پڑا. اب دوبارہ نادرا والے ایک دفتر جو ہے نا سب ڈویژنوں میں بنا رہے ہیں. پاسپورٹ آفس نادرا کا دفتر، پاسپورٹ آفس نادرا کے دفتر کے لیے، اور یہاں پہ ہمارا یہاں پہ پی ایم صاحب آئے پاکستان کے پی ایم جب یہاں پہ آئے تو اسی جگہ انہوں نے نام کیوں گیلانی صاحب تو یہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے نا ہمارے لیے کیڈٹ کالج کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج ضرور بننا چاہیے اور فوری طور پر بننا چاہیے، اس کا سنگ بنیاد جو ہے نا شروع ہونا چاہیے. لیکن اس کو یہاں ہمارے علاقے کے اندر بے شمار خالصہ سرکار رقبہ موجود ہے، جو اس سے پہلے بے شمار خالصہ سرکار رقبہ موجود تھا جو بڑے بڑے سرمایہ داروں نے نادار بن کر لوٹا ہے. اب جو رقبہ بچتا ہے اس کے لیے وہ ادارے وہاں پہ بننے چاہیے. یہ کیڈٹ کالج جو ہے اس کو وہاں پہ کسی جگہ پہ مختص کر کے اس کو وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا جائے. اس کو یہ پلان ہے کہ ہمارا ایک ڈگری کالج کی بلڈنگ موجود ہے جو لوگوں کے کنٹریبیوشن سے وہ بنی ہے، وہ کروڑ سے زیادہ اس پر خرچہ آیا ہے، تو وہ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے بنی تھی. وہ چاچا علی محمد صاحب کے زمانے میں بنی تھی اور اس میں لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا، گورنمنٹ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میری بات تھوڑی سی مکمل ہونے دیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کالج کی بلڈنگ کو کیڈٹ کالج کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیڈٹ کالج کو الگ بننا چاہیے. اور پاسپورٹ آفس جو سر میری گزارش تو سنیں نا، وہ وہاں سے جب ریحام پل بن جائے گا تو وہاں سے میرپور تک کی جو مسافت ہے وہ 5 منٹ کی ہے. وہ وہاں پہ ڈی نوٹیفائی ہو کر اس کو بھی ڈڈیال کا حق بنتا ہے ہمارے سب ڈویژن کا. اور یہ جو دان گلی برج ہے اس برج کو
ہماری سہولت کے لیے اس کو اگر رام کوٹ کے مقام پر لگا دیا جائے تو ہمارے لوگوں کو میرپور جانے کے لیے زیادہ جو ہے نا، اور ان 4 ایشوز پہ ہم نے پہلے بھی آواز جو ہے نا بلند کی ہے. میں نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے آغاز کیا، اس کے بعد مسلم کانفرنس کے لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی، باہر کے اندر جو ہے نا لوگوں نے اس کی بات کی ہے، پھر پورے علاقے کے اندر جو ہے نا انجمن تاجرہ نے اس کی حمایت کی ہے. میری گزارش ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب جو میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک بات کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا تھا خالد صاحب کے لیے کہ جی یہ تو ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ کوئی منسٹر تو نہیں ہے، یہی آپ نے کہا تھا نا، سن لیں پہلے کہ جی آپ ان کو مسائل بتا رہے ہیں. میں نے خود یہاں کے جو منسٹر ہیں افسر شاہد صاحب، ان کے ساتھ میری پرسوں بات ہوئی ٹیلی فون پہ دن کے وقت، ان کو میں نے انوائٹ کیا اور ان کو اس پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں بھی بتایا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں 99% آپ کو کمٹ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا، 1% شاید کوئی اسمبلی کا اجلاس ہے یا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں آؤں گا، اور میں 1% جو ہے وہ ڈاؤٹ ختم کرنے کے لیے رات کو خود آپ کو فون کروں گا. میں اب تک ان کے فون کا انتظار کر رہا ہوں. سچی بات ہے، یہ پہلے میں نے بات آ کر کی تھی کہ فلاں فلاں میں مانوں آنا تھا، لیکن آج خوش قسمتی ہوتی وہ ادھر آ جاتے. اگر ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حقوق دیے جائیں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، کہ وہ تمام دنیا نے تسلیم کیا تھا اقوام متحدہ کے اندر، چونکہ اس بات کا عہد کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کو پلیبیسائٹ کے ذریعے جو کہ حق دیا جائے گا، ان کی رائے کو سامنے رکھا جائے گا. تو وہ آج دن تک ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا، جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے. مگر آج پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، ان شہداء کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں وہ حق دیا جائے. اس حق کے لیے کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ کشمیریوں کو وہ حق ملنا چاہیے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 63 سال قبل. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ منگلا ڈیم کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں، چونکہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ منگلا ڈیم کے سلسلے میں جو ہمیں تکلیفات ہوئی، یعنی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے لوگوں کو. یعنی ایک میں کریڈٹ جو تعلیم کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے، دوستوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مسٹ یونیورسٹی کے یہاں پر ادارے قائم کیے گئے تھے کہ وہ 3 ڈپارٹمنٹ کا یہاں پر افتتاح کیا گیا تھا، مگر آج دن تک ان اداروں کو نہیں چلایا گیا. اور دوسری جو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کریڈٹ ضرور ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کہ ان 63 سالوں میں 2 میڈیکل کالج آزاد کشمیر کے اندر ملے ہیں، جس کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں مظفر آباد کے اندر اور میرپور کے اندر میڈیکل کالج کے وہ طلباء داخل ہو کر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے. میرا سوال ڈویژنل صدر پیپلز پارٹی خواجہ نذیر صاحب سے ہے کہ خواجہ صاحب، جب بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا فورم انٹرنیشنل سطح پر بھی جب اجاگر کیا گیا تو اس میں صرف 2 نام آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس فورم پہ آواز اٹھائی. انٹرنیشنل سطح پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو اگر اگنور کر دیا جائے اور ان کے ساتھ لارڈ نذیر احمد کو اگنور کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے، اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے، آزاد کشمیر صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے پہ کیا کیا، اور ایک کشمیری نیشنلسٹ کو، لارڈ نذیر احمد کو ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دینے میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، کیا عام عوام بحیثیت کشمیری یہ پوچھنے میں بجا ہیں کہ آخر ان کا کشمیری ہونا اور کشمیر کی آواز انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا ہی جرم ہے؟ جی خواجہ صاحب بہت اچھا. ویسے بھی میں بات کرنا چاہتا تھا اس پہ، تو گزارش یہ ہے جی کہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی بھی جو کشمیری ہے، کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہے وہ. تو صورت یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں. جب دونوں ملک نے یہ دیکھا کہ جنگوں کے ذریعے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو دونوں نے یہ سوچا کہ بھائی کیوں نہ ہم ٹیبل پہ آئیں. ڈائلاگ کے بغیر جو معاملہ کبھی حل نہیں ہوا.
تو اب جو ہے وہ دونوں نے یہ تسلیم کیا. ہندوستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ جو حل ہونا ضروری ہے. پاکستان نے تو اس سلسلے میں 47 سے لے کر آج تک کشمیر کے سلسلے میں انتہائی کوشش کیا, اور اخلاقی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی کہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے. تو رہا سوال دوسرا آپ کا کہ پسندیدہ جو ثانی صاحب نے فرمایا, بہت سے لوگوں نے یہ اس سلسلے میں یہ بات کی ہے. تو چونکہ ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, اپنا ایک موقف ہوا کرتا ہے. میرا موقف جو ہے کہ اگر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھائی پسندیدہ ملک قرار دیا ہے, تو اس سے بہت پہلے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تجارت جو ہے شروع ہو چکی ہے بذری یا سری نگر. وہ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو بزنس ہے, وہ بھی بزنس تجارت کے نقطہ نظر سے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی پسندیدہ ملک ہے. ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا. کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین فضل رحمان صاحب, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے, ہماری لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹ آیا کہ ابھی تک اس کو جو ہے نیشنل اسمبلی نے پاس نہیں کیا ہے. ابھی جو ہے نا سیاسی اعتبار سے یہ بات ہوئی ہے. لیکن جہاں تک پسندیدہ ملک ہے, اس میں کشمیر کے اوپر کوئی ایسی آنچ نہیں آئے گی کہ بھائی اس میں کوئی فرق پڑے گا. تو رہا سوال لارڈ نذیر صاحب کا, لارڈ نذیر صاحب کے متعلق بہت سارے ہماری گورنمنٹ کا یہ موقف آ چکا ہے کہ ہم نے کوئی قرارداد ایسی پاس نہیں کی, نہ ہی ایسا ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے. تو جب وزراء کرام کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, باقی لوگ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. خود تردید کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور آپ نے یہ کہا کہ میں ایک عزم لے کر ایجوکیشن میں, صحت میں, صفائی میں کچھ چیزیں لے کے آئے. تو میں اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ وہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ آپ نے صفائی کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں, کیا کوئی اس کے لیے کوئی ایک نئے ویژن دے رہے ہیں. اور آپ اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا یہاں شہر کا, وہ یہاں جو ہماری بعض گلیاں ایسی ہیں جو گندگی کا ڈھیر بنی ہیں. اس کے لیے شاید آپ کوئی ون یا کس قسم کی کوئی آپ تجویز دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ایک ویژن لے کے آیا ہوں شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس میں تھوڑی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے. جناب ایک تیسرا بڑا مسئلہ جو ہمارا یہ اس علاقے کا, جناب اشاد صاحب کے یہ سارے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ یہ منگلہ ڈیم کی, یہ منگلہ ڈیم کے لیے, اور ہم نے بے شمار قربانیاں سارے ساتھیوں نے بتائیاں دی ہیں. آج جو ڈیم کی اتنی بڑی جھیل ہے, یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ یہ اتنی بڑی جھیل ہم نے بنا دی ہے, لیکن بجلی کا حال یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ بند رہتی ہے. وہ کوئی معاہدہ بھی کیا گیا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم آپ کو مفت بجلی دیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا, جو جنرل ایوب صاحب کے دور میں بھی ہوا, سارے کے ساتھیوں کے دور میں ہوا. لیکن افسوس ہے کہ آج جو حالت بجلی کی ہے یہاں, کہ ہم یہاں کی خبریں نہیں بیچ سکتے, فیکسیں بند ہیں, اور چیزیں بے شمار بند ہیں. اور اس کے لیے میں حکومت پاکستان کے اعلیٰ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ خطہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے, اس نے آپ کے لیے بے شمار قربانی کی ہیں. یہ جو آج یہاں آپ کی زمینوں کو جو پانی لگ رہا ہے, یہاں کے خون اس میں شامل ہے, یہ کھاد بن کر آپ کی زرخیز زمینوں کو زرخیز کر یہ بنجر زمینوں کو. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے کہ اس کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں, یہ بجلی کا مقام ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. انہوں نے سجیشنز بھی دیے, اپیل بھی کی ہے, اور آپ سے پوچھا بھی ہے کوشچن. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے بھائی کہ میں نے جو کلیننگ کے پروجیکٹس یہ تھے کہ کم از کم ہم جہاں گند پڑا ہوا ہے, ایسے پلاٹ ہیں جن کے اندر گند پڑا ہوا ہے, میرے کتنے سالوں سے ان کی صفائی نہیں ہوئی ہے, یا کسیاں اور نالے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کی صفائی نہیں ہوئی. تو اس کا ہم نے پروگرام طے کیا ہوا ہے کہ یہ سب ایک بار ہم صاف کریں. اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جو لوگ پلاٹ کے مالک ہوں گے ان کو کہیں گے چار دیواری اس کی کرو, جیسے کہ اور شہروں میں کے اندر ہوتا ہے, پاکستان کے اندر ہوتا ہے, یو کے اندر ہوتا ہے, کہ اپنی چار دیواری کرو تاکہ اس کے اندر جو گند ہوگا وہ کم از کم جو ہے نا اس کے وہ خود رسپانسبل ہوں گے. ابھی تو وہ بلیم آ سکتا ہے بلدیہ کے اندر یا کسی کا بھی, لیکن جب ہر انسان شہر کا اپنی جوابداری اٹھائے گا تو میرے خیال میں یہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. یہ خالی اتنا بہنے تک گلائیاں, اس نے پر کوئی عمل درامد نہیں. بجلی نے جڑا مسئلہ اساں مزدور لوگ اساں جانے مستری کام کرنے اس کی پانی ترائی شرائی تے نہیں لبنا, بجلی نہ ہونے وجہ اساں پر بھوک جڑی واجب ہونی پی, اساں تنگ اس چیز تو. لیکن مسعود صاحب کو میں پوچھنا چاہنا کہ اے ٹی وی چ ماڑا ریکارڈ کر, میں مسئلہ غریب فیملی مطلب میری ڈر اللہ نے بغیر
किसी को नहीं, अगर कोई चौधरी माशाअल्लाह, है, राजा माशाअल्लाह। कोई है तो अपनी जात हंसते हैं। माशाअल्लाह, जिंदगी मौत good. अल्लाह थोड़ी है, इस वास्ते मैं पूछना चाहूंगा असा गंदे लोग असा को क्या कहने से अजीजमान चौक जो था ना खादिम सऊद ने दिया ना और किसी ने दिया, ये मेरे ताए का नाम है और उस चौक का नाम है आज का नहीं 1967 से है, ठीक है। और वो जो दुकानें थी और जो बाजार था मेरे वो दादा साहब ने वो रखी थी दुकानें, मेरे ख्याल में 1964 या 65, ठीक है, वो मेरे दादा साहब ने वो दुकानें शुरू की थी। और वहां की जो सफाई है वो लोग खुद जानते हैं कैसे सफाई करनी है। हमारे खानदान के अंदर अल्लाह के फजल से मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं। हमारी फैमिली स्पोर्ट्स में भी रही है। यूके के अंदर हमारी जो पहले सियासी फंक्शंस हुए हैं तारीख के हवाले से, वो हमारी फैमिली ने 1962 के अंदर उनका आगाज किया। स्पोर्ट्स कबड्डी और बीनी की जो गेम्स है ये हमारी फैमिली वहां लेकर गई है 1962 की, सो हाँ सो मेरे भाई का जो अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी कि हम नहीं बोल पाए उस चीज पे और उनको नहीं पकड़ सके, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ऐसे। हाँ जो सऊद साहब ने बात की है कि मैं ज़मान चौक का नहीं कहा उन्होंने कि मैं नाम रखा है, उन्होंने कहा कि ज़मान चौक ने मैंने काम करवाए, लेकिन कोई ज़मान चौक उन्होंने काम नहीं करवाया। अगर मैं रोड उन्होंने बनवाया तो सिर्फ वो ज़मान चौक का नहीं है, मैं वो रोड कठार भी जाता है, खादमाबाद भी जाता है, कडोर भी जाता है, हर जगह जाता है। नहीं आप ये फरमाइए उन्होंने ठीक कहा या गलत नहीं उन्होंने गलत कहा, सर गलत कहा। कोई ज़मान चौक में उन्होंने कोई नई काम करवाया, ना ही उस वक्त ज़मान चौक जो है बल्दिया में था। मसूद खालिद साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने ब्लॉट चौक में काम करवाए, उन्होंने कहा कि ब्लॉट चौक गंदा मोहल्ला था और उस पर हमने साफ करवा। क्या सफाई करवाई मसूद खालिद ने? लोगों के पैर पकड़े, वहां जाकर हमें वोट दो, इन गंदू बंदू के पास जाकर उसने पैर पकड़े हमें वोट दो और लोगों से मिन्नतें की हैं। मैं मजम्मत करता हूं इस बात की कि जो उन्होंने की वो लीडर है, ये अल्फाज उन लीडरों के। ये गरीब लोग हमारी इज्जत है, जिनके पास ये लोग जाते हैं वोटें मांगने के लिए। शर्म की बात है मसूद खालिद साहब के लिए, जिन्होंने ये अल्फाज, वो माफी मांगे इन कौम से, बलोटियों से वो माफी मांगे जिन्होंने जो अल्फाज कहे। ठीक जी जुमान साहब आपके कमेंट्स। नहीं, इस पर तो मैं बिल्कुल जफर साहब की बात की मन तायद करता हूँ। मसूद खालिद साहब ने जो यहाँ पे अल्फाजी की है, देखिए बात यह जिस तरह इन्होंने कहा है, ये बलोट चूंकि हमारा वहाँ पे पीछे कर रहा है और मैं जाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ कि वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने खुद वहाँ पे दुकानें बनाई हैं और जिस नाले की वो बात करते हैं उस पर भी इन्होंने खुद जो है ना उस पर इन्होंने लेंटर डाला है और उसकी जितना भी पानी था उसको सेव करने में भी इनका अपना किरदार है। कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पे नहीं किया है। इन्होंने जो अपनी दुकानें थी चलो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सही, लेकिन वहाँ से हमें तो कभी बू नहीं आई है और साफ सुथरा ही वो हमने दुकानें। मैं ये समझता हूँ जी, ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ये ऐसी बात, ये तबके की हम बात कर रहे थे तो ये खुद ही उसने इस बात की अक्कासी कर दी कि ये कहने की बात नहीं थी। और अब चूंकि यहाँ पे मौजूद नहीं, अगर मौजूद होते तो उनसे ये कहते कि आपने क्यों ऐसी गंदी बात की। ये बड़ी उनके अपने इखलाकी तौर पे भी उनका अपना भी कद काट कम हुआ है, वो ये अच्छी बात नहीं की उन्होंने, इसकी मजम्मत की जाती है, इखलाकी गिरावट है ये। योम यकजहती कश्मीर पे सानी साहब मुख्तसर टाइम बहुत थोड़ा। मेरी गुजारिश ये है कि योम यकजहती को अमली तौर पे हम उसी वक्त मना सकते हैं जब हम वहाँ पे शुहदा की उस याद को, उस मिशन को हम जारी रखेंगे और हम यहाँ पे बसने वाले, इस आजाद खित्ते में बसने वाले लोग जब तक अपनी जो बुनियादी इसका काज था उस पे अमल करते हुए अपनी कुर्सी पे ना जाए बल्कि कश्मीर की आजादी के लिए काम करें। यही यकजहती है। हमारा तो जुज़ ईमान है जी कश्मीर की आजादी, और हम तो उस वक्त तक योम यकजहती मनाते रहेंगे जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाए। जी खालिद साहब, मैं टोटली एग्री करता हूँ ख्वाहिश साहब के साथ। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी 5 फरवरी को अपने अपने जो पाकिस्तान के झंडे हैं और कश्मीर के झंडे जो है ये वाज़ेह होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे अभी योम सियाह था तो वहाँ हमारे पास कश्मीर का झंडा नहीं था, वो मैं ड्राइवर को भेजा घर से फिर हमने लाए। गुजारिश ये है कि इस धरती के अंदर जो भी पैदा हुआ है उसका ईमान है कि इसकी आज़ादी उस पर फर्ज है, लेकिन ये भी हमारा ईमान है और हमारा यकीन है इस बात पे कि कश्मीर की आज़ादी के लिए बमुल्क इक़दादात पाकिस्तान का मजबूत होना और वहाँ पर सियासी निज़ाम का मजबूत होना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारी तहरीक आज़ादी को भी तक़वियत मिलेगी और हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा सकेंगे। नाज़रीन, आज के दीवाने आम में यहाँ डडियाल के अंदर हमने जिस मौजू पे, जिन मौजूआत पे, जिन मसाइल पे और जिन मसलों पे बात की वो बहुत खुल कर की, और मैं ये समझता हूँ कि पूरे विजन के साथ, ना सिर्फ
ہمارے پینلز پہ موجود شخصیات بلکہ حاضرین میں موجود لوگوں نے بھی کھل کر اظہار کیا، سوالات کیے، ان کے جوابات پائے۔ بے شمار ایسی باتیں کی گئی جن میں اختلاف رائے واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن شاید یہ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ مگر اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ میں نے جو چیز دیکھی وہ ایک اتفاق رائے بھی تھا، وہ تھا یوم یکجہتی کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے اوپر۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر سب لوگ، سب پینل پہ موجود شخصیات اور حاضرین بالکل متفق تھے۔ اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں کچھ دوسری شخصیات اور کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔